وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز مکرم حضرت علامہ محمد سلیم صاحب قلم الطالب جناب محترم المقام حضرت علامہ عبید رضا صاحب قلم الطالب جناب حضرت قبلہ پیر محمد یوسف خان صاحب قاسمی دیگر اہل محلہ بزرگوں بھائیوں عزیزوں اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کو پیارے ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں پر حق رکھتے ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن ساتھ فوراً آگے جو فرمایا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ان کی مائیں لگتی ہیں، تو ان دونوں جملوں کا آپس میں جوڑ کے اس ربط کو سمجھ کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے، اسی مناسبت، اسی تعلق اور اسی نسبت کی بنا پر نبی کی ازواج کو بھی اپنی مائیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ جس طرح نبی تمہارے روحانی والد ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں تمہاری روحانی مائیں ہیں۔ تو یہاں تک عام طور پہ ہم آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لیکن اس آیت کا سیاق و سباق اور اگا پیچھا بتا رہا ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کو ہماری جانوں کے اوپر حق حاصل ہے، اسی مناسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی نبی پاک کے بعد ہماری جانوں کے اوپر حق حاصل ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات کا تعلق نبی پاک کی ذات سے ہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں پر حق نہیں رکھتا؟ جی حضور آپ رکھتے ہیں۔ فرمایا تو فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، مولا و اولا سمجھتا ہے، اس کو علی سے بھی محبت کرنا پڑے گی، اس لیے کہ اگر میرے ساتھ محبت ہے تو میری خاطر علی سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ اب یہ دو باتیں ذرا اکٹھی کریں۔ آیت قرآن کی آقا پڑھ رہے ہیں کہ کیا میں مومنوں کی جان سے زیادہ آگے نہیں ہوں؟ جب ایسا ہے تو پھر علی سے بھی میری خاطر محبت کرنا ہوگی، اور یہ کیا ہے؟ حدیث۔ اور ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہی جملہ پڑھ کے قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں سے بھی محبت کرنا ہوگی، ان کا ادب اور احترام کرنا ہوگا، اور یہی قرآن کا جملہ پڑھ کے حضور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ علی سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ پتہ چلتا ہے کہ ان دو چیزوں کے اندر ایک قرآن میں آئی ہے، ایک حدیث میں آئی ہے۔ جب حدیث میں آئی ہوئی بات ہمارے مرتضیٰ کے بارے میں ہمارے سر آنکھوں میں قبول ہے، تو قرآن میں آنے والی بات کیوں نہ مومنوں کی بدل جائے، اولیاء سر آنکھوں میں قبول ہو۔
شریعت اس وقت صحیح طور پر سامنے آتی ہے جب تمام قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھا جائے اور درجہ بندی کے ساتھ رکھا جائے۔ ایک اور حدیث سنو، اس میں میری جو تھیم ہے، مرکزی خیال ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا توسط موجود ہے۔ ازواج مطہرات کا تعلق حضور سے، لہذا محبت واجب۔ مولا مرتضیٰ کا تعلق حضور سے، لہذا محبت واجب۔ اس لیے آقا فرما، قرآن بھی کہہ رہا ہے ازواجہ، نبی کی بیویاں۔ ادھر بھی حدیث میں بھی فرمایا جا رہا ہے من کنت مولا فعلی مولا ہو، علی کی محبت بھی حضور کی خاطر اور نبی پاک کی ازواج مطہرات کی محبت بھی حضور کی خاطر۔ ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، ان کے حضور کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ محبتیں ساری کی ساری ثابت ہیں، قائم ہے ہمارا ایمان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ عبداللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المستند المعتمد، عربی میں ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت صحابہ کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، بلا حب اہل بیت لانفسہم، اور اہل بیت کی محبت بھی اہل بیت کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم جمیعا لوصلۃ رسول اللہ، بلکہ ان سب کی محبت اس لیے ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ اب جو بندہ ان ساری محبتوں میں آقا کو ملحوظ رکھے گا وہ بے اعتدالی کا شکار نہیں ہوگا، نہ سجے گرے گا نہ کھبے گرے گا، وہ عین بست میں صراط مستقیم پر چلتا چلا جائے گا۔ اسی کا نام سنیت ہے۔ ایک اور حدیث سنو، اسی طرح کی مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، آپ ایک دفعہ تشریف لائے تو آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ جب میں آیا ہوں تو یہ چپ ہو گئے، جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ ان کے دل پر یہ گراں گزرا، محسوس فرمایا۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے شکایت کی کہ میں آیا تو یہ باتیں کرتے ہوئے چپ ہو گئے تھے، مجھ سے کچھ اولا کیا جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما، اب یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ بھی خطاب ہے، اے لوگو، من اکرم الناس علی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ قالوا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی عزت۔ فرمایا فالعباس منی وانا منہ، جب میری عزت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تو عباس مجھ سے ہے، میں عباس میں سے ہوں۔ وَعَمُّ الرَّجُلِ السِّنُّ وَأَبِيهِ، ہے آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تمہیں میری خاطر اس سے محبت کرنا پڑے گی۔ ہاں جی، کلیئر ہو گیا؟ وہ تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے اولا نبی پاک ہے۔ اس حدیث میں فرمایا من اکرم الناس علی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ تو پھر حضرت عباس کو اپنے ساتھ جوڑ کر فرمایا میری خاطر اس سے محبت کرنا پڑے گی، اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ تین چیزیں ہوں گی، ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن، سیدنا مرتضیٰ کریم کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث، حضور کے چچا عباس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث، لیکن انداز، رنگ، طریقہ کار اور ایکسپلینیشن ایک جیسی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنی، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ایک حدیث ذرا تگڑی کتابوں میں۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے درمیان نوک جھوک ہو گئی، برادرانہ نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کرے آج کل کے ماحول میں لوگوں کو ایسی باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑوں میں آپس میں یہ مشاجرتیں ہوتی ہیں، یہ پیار محبت ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوتا تھا۔ نوک جھوک ہوئی تو دونوں نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حدیث لمبی ہے، میں شارٹ سنا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری غلطی ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری غلطی ہے۔ سبحان اللہ۔
نبی پاک کے ساتھ اسلام سے زیادہ معاملہ فہم کون ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا، اس دن بھی آقا نے خطاب کیا، یہاں بھی خطاب ہے، ہمیں خطابات بھی سناتے ہیں تو اپنی مرضی کے چن چن کے سناتے ہیں۔ صحیح ایمان اس کا ہے جو سارے کے سارے خطابات ملحوظ رکھے۔ یہاں بھی آقا نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، یہ دیکھو نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آقا کا خطاب ہے۔ اے لوگو، ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وقلتم کذبتا، سب لوگوں نے میرے منہ پہ کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہتے ہو، معاذ اللہ۔ وقال ابو بکر صدقا، اور ابو بکر میری غیر موجودگی میں لوگوں سے جھگڑے کرتا تھا کہ میرا نبی سچ کہتا ہے۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، بار بار فرمایا، کیا تم میری خاطر میرے یار کو رہنے دو گے؟ میری خاطر میرے یار کو رہنے دو گے؟ میری خاطر میرا یار، ہاں جی، کس کا؟ نبی پاک کا۔ کس کی خاطر؟ نبی پاک کی خاطر۔ تو اب سن لو، ازواج مطہرات بھی حضور کی، علی بھی حضور کے، عباس بھی حضور کے، ابو بکر صدیق بھی حضور کے، بیچ میں حضور اپنا آپ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور سنیے ایک حدیث، یہ حدیث تھوڑی میں مکمل کر دوں، یہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک ہی ہے، لیکن یہ حدیث حضرت حسان بن ثابت کے دیوان میں بھی موجود ہے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسان ذرا کھڑا ہو جا، وَقُلْ مَا قُلْتَ فِيَّ وَفِي أَبِي بَكْرٍ، جو میری اور ابو بکر کی شان میں تم نے اکٹھا کلام لکھا ہے ذرا وہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا کر رہا ہے۔ ادھر پھر حسان بن ثابت نے وہ شعر سنائے تھے، اذا تذکرت شجبا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، جب تم اللہ کے نیک اور مضبوط ترین بندوں کا ذکر چھیڑو تو ابو بکر کی بات ضرور کرنا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا تھا۔ یہ پہلا مثال، پہلا شعر، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبلا، وہ ثانی اثنین تھا، وہ جو قرآن کے اندر آیت آئی، وہ غار میں تھے اور دشمن غار کے چکر لگا رہا تھا، تو مکان حب رسول اللہ قد علموا، وہ اللہ کے رسول کا محبوب تھا، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا محبوب تھا۔ من البریت لم یعدل به رجلا، پوری کی پوری انسانیت میں اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، نبیوں کے بعد اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں جو فرمایا نا، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر، جب بھی اللہ والوں کا ذکر کرے چھڑے تو ابو بکر کی بات ضرور کیا کرو۔ یہ حدیث ہے، حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں، حضور کی فرمائش سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر مان لو سنیو، تمہاری ایسی محفل جس میں ابو بکر صدیق کا ذکر نہ ہو وہ محفل نہیں ہے۔ اپنے سینے کے زور پہ کہنا الگ بات ہے، حضور کے فرمان کے مطابق کہنا ہی اور بات ہے، بات دلیل سے کرنا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں جس میں آقا نے خود کو بیچ میں رکھ کے مسئلہ سمجھایا ہے، اس کا تعلق بھی میرے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی میرے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی میرے ساتھ ہے، اس کا ادب بھی میری وجہ سے، اس کا ادب بھی میری وجہ سے۔ وہ حدیث ایسے ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ منافقین نے بے ادبیاں کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت بھی خطاب فرمایا۔ یہ بخاری میں خطاب موجود ہے، آقا نے فرمایا، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اس بندے کا کون علاج کرے گا، میری طرف سے مجھے ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس بندے کو کون سمجھانے جائے گا، کون اس مشن کو نبھانے کے لیے تیار ہے جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ کس کے اہل بیت؟ حضور کے اپنا نام لیا، اہل بیتی۔ ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، حضور کے ازواج مطہرات اما عائشہ صدیقہ کو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیتی، میری اہل بیت۔ اور اہل بیت میں سب سے ٹاپ پہ اہلیہ ہی ہوتی ہے۔ اہلیہ کو اہلیہ ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت ہوتی ہے،
اہل بیت میں پیغمبر پاک بھی شامل ہیں، وہ حدیث کے لیے شامل ہیں، اہل بیت میں ازواج مطہرات بدل جائے شامل ہیں، وہ قرآن سے شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ حساب لگاتے رہیں کہ کتنی کتنی ہستیاں ہیں جو حضور کی طرف منسوب ہو کے حضور ان کا ادب سکھا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال اور ملال سے چند روز پہلے حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا جنگ موتا کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم حدیث ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، اسامہ بن زید ہے، 18 سال ان کی عمر ہے، یہ شاید لشکر کی کمانڈ صحیح طریقے سے سنبھال نہ سکیں نہ تجربہ کاری کی وجہ سے، اس لیے اگر مناسب ہو تو کسی بڑی عمر کے اور تجربہ کار صحابی کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے۔ نبی پاک کے سامنے قسم اٹھا کے فرمایا، یہ بخاری مسلم ہے، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ پیارا اس کا باپ تھا۔ اب محبتیں سب کی ثابت ہیں، میں کلیئر کرتا جاؤں، حدیثیں ساری ہم نے پڑھی ہوئی، حدیثوں میں صدیق اکبر کی محبت کے تذکرے بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کے تذکرے بھی ہیں، شہزادیوں کی محبتوں کے تذکرے بھی ہیں، ازواج مطہرات کی محبت کے تذکرے بھی ہیں، مختلف صحابہ کی مختلف محبتیں، مختلف جہات، مختلف لحاظ، مختلف اینگلز کے لحاظ سے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا مجھے اس کا والد زید بن حارثہ سب سے زیادہ پیارا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنْ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور یہ اسامہ اپنے باپ کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، لہذا اسی کو لشکر کی قیادت دے کر بھیجوں گا، مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو دو طرح کے لفظ ہیں حدیث میں، مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، ایک حدیث میں ہے مجھے سب سے زیادہ پیاروں میں سے ہے۔ تو یہاں پتہ کیا چلا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کا محبت والا رشتہ نبی پاک کے ساتھ قائم دائم ہے اور مضبوط ہے، جو اپنی محبت کی وجہ سے لشکر کی قیادت سونپ رہے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں میں ساتھ ساتھ دہرا جا رہا ہوں۔ ازواج مطہرات کی محبت حضور کی وجہ سے، علی مرتضیٰ کی محبت حضور کی وجہ سے، حضور کے چچا کی محبت حضور کی وجہ سے، اما عائشہ صدیقہ کی محبت حضور کی وجہ سے، صدیق اکبر کی محبت حضور کی وجہ سے، اسامہ بن زید کی محبت حضور کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ سنا؟ اس طرح کے انگنت خطابات ہیں۔ اس سے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے حضور کے جس پیارے پر بھی کوئی حرف آنے کا حضور نے محسوس فرمایا ہے، آقا اپنے پیارے کی شخصیت کو کلیئر کرنے کے لیے خطاب کرنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک خطاب چن لینا اور باقی چھپانا، یا کچھ بتانا اور کچھ نہ بتانا، یہ دیانت کے بھی خلاف ہے، نبی پاک کے ساتھ اسلام کے دین کے ساتھ وفا کے بھی خلاف ہے، اور حضور کی امت میں انتشار پھیلانے والی باتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، بالکل درست ہے۔ لیکن وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر دونوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ اوپر کر کے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ابعث انا بین ابی بکر و عمر ہاکذا، میں قیامت کے دن ابو بکر اور عمر کے درمیان اس طرح اٹھوں گا۔ وہ ہاتھ اٹھانا بھی سر آنکھوں پہ، یہ ہاتھ اٹھانا بھی سر آنکھوں پہ، جو ساری باتیں بتائیں وہ مسلمان بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، جو کچھ بتاتا ہے کچھ چھپاتا ہے، اس کا دین مضبوط نہیں ہے اور وہ کامل مسلمان نہیں ہے، وہ دین کا وفادار نہیں ہے، وہ ڈنگا ڈنگا چلتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں دو حدیثیں جو میں اکٹھی سنانے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، فی اصحابی، میرے صحابہ کا لفظ بولا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس کے دل میں دراصل میری محبت تھی، اس لیے اس نے ان سے محبت کی،
ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں دراصل میرا بغض تھا، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ بات کلیئر ہوگی کہ صحابہ کی محبت حضور کی وجہ سے، اور ان کا بغض رکھنے والا اس کے دل میں دراصل حضور کا بغض ہے۔ یہاں پورے کے پورے صحابہ کے مجمع، ایک ایک صحابی کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اون کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے، اپنی ذات کو بیچ میں رکھ کر ان کا ادب سکھا رہے ہیں کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ اور تمام اہل بیت کے بارے میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا، اسی ترمذی میں حدیث ہے، احب اللہ لما یحظکم، اللہ سے محبت کرو یہ تمہیں رزق دیتا ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ یہاں بھی اہل بیتی فرمایا، اہل بیت، اور یہ بات الگ ہے کہ جیسے میں پہلے کلیئر کر کے آ رہا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون کون۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات، پھر سیدہ زہرا پاک، چاروں شہزادیاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، تینوں نواسے، تمام شہزادیاں، تمام نواسے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اعزازی اہل بیت جیسا کہ زید بن حارثہ ہیں، اسامہ بن زید ہیں، سلمان فارسی ہیں، یہ سارے اعزازی طور پر حضور کے اندر، گھر کے اندر رہنے والے افراد ہیں۔ حضور صاحب ان سب کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت میری خاطر رکھنا ہوگی۔ میں آپ نے محسوس کیا کہ زیادہ تبصرے کے بغیر صرف حدیثیں اور آیتیں آپ کو سنایا جا رہا، یہ ضرورت بھی ہے۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کی اصل صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن میں لفظ بلفظ صحیح ابن خزیمہ سے پڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالیٰ کہ جائیں انہیں بلا لائیں، میں نے کچھ لکھوانا ہے۔ وہ کاتب تھے۔ ابن عباس خود روایت کرتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ اب یہاں الفاظ کیا بولتے ہیں ابن عباس، وہ الفاظ میں آپ کو سنانے لگا، کان دھرنے کی درخواست۔ آج جھگڑے ہو رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے یا خط و کتابت کے کاتب تھے، یہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خط و کتابت کے بھی کاتب تھے تو ایمان سے بتاؤ حضور کا خط و کتابت بھی وحی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اگر اس کے وحی ہونے کا انکار کرو گے تمہاری ساری تھیوری، فلسفہ، ساری محنت سب مستشرقین کی نظر ہو جائے گی، حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لوگوں کو سنا سنا کر عشق گرمانا ہم بھی کرتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن بات تمہاری کہاں جائے گی؟ اب وما ينطق عن الهوى کا کیا کرو گے؟ یہ فرق کرنے کے بعد کہ وہی اور ہے خط اور ہے، پتہ چلتا ہے کہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے شان رسالت کو بھی لوگوں نے فراموش کر دیا کہ آقا کے الفاظ وہی ہی ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا حق، اللہ کی قسم ان ہونٹوں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو کسی اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے سے عداوت رکھتا ہے، اس کی عداوت کے چھیٹے دور دور تک جاتے ہیں۔ اسی طرح من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ میں اللہ سے ڈرنے والوں سے امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ بات سن کر تھم جائیں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ میں حدیث میں جو لفظ دکھانا چاہتا ہوں وہ الفاظ یہ ہیں، ابن عباس اس سے ابن خزیمہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں وَكَانَ كَاتِبَهُ، امیر معاویہ حضور کے کاتب تھے۔ پچھلی ساری چیز ذہن میں رکھیں، ازواج مطہرات کس کی؟ حضور کی۔ مولا علی کس کے؟ حضور کے۔ مولا ابو بکر کس کے؟ حضور کے۔
اور حضرت عباس کس کے؟ حضور کے. اسامہ بن زید کس کے؟ حضور کے. اور حضرت بن معاویہ کاتب کس کے؟ حضور کے. حدیث میں لفظ یہ نہیں کانا کاتب الوحی مکانا کاتب الحدیث ہے. وحی کے کاتب تھے یا حدیث کے کاتب تھے. کانا کاتبہ ہو وہ کاتب مصطفیٰ تھے. بات ختم ہوگی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جن میں آپ کو نسبتیں اور انتساب اور حضور کی طرف مختلف ہستیوں کا منسوب ہونا یہ عرض کرتا ہوا چلا آ رہا. اور یہ جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم کس کے ہیں؟ حضور جو فرماتے ہیں یا رب امتی یا رب حبلی امتی امتی امتی. اور وہ جو پلسرات کیا پڑھے رب سلم امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہم سارے کے سارے وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سے حضور کی محبت اور صرف ہمیں اپنا کہنا ہی. خدا کی قسم میں اپنے مرشد خانے پہ ایک دفعہ گیا ہوا تھا. ہمارا مرشد خانہ سندھ میں ہے، درگاہ میں شوری شریف. میرے مرشد کریم ان کا اسم گرامی محمد ہے، ہم انہیں سائیں نالے مٹھا ادب کی وجہ سے، اس مطلب میٹھے نام والا، تاکہ محمد کہہ کے پکارنے میں کوئی ہم سے افراط و تفریط یا بے ادبی نہ ہو جائے. تو ان کا نام پراپر لینے کی وجہ ہمارے جو مرشد ان کے والد گرامی تھے وہ ان کو نالے مٹھا کہتے تھے، میٹھے نام والا. میں ادھر ایک دفعہ حاضر تھا تو میں نے واپس آنا تھا سرگودا، اجازت لی میں نے. تو سائیں نے کسی گاڑی والے سے کہا کہ اس کو ساتھ لیتے جاؤ، لاڑکانہ لاری اڈے تک اس کو لے جاؤ، وہاں سے بس میں بٹھا دیں. تو فرمانے کیا لگے؟ فرمانے لگے ابا یہ فقیر ہے اساں جو، بھائی یہ فقیر ہے ہمارا. بھائی آپ محسوس نہ کرنا، آپ ہمیں شیخ الحدیث کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، پتہ نہیں جو کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اوقات پتہ ہے. خدا کی عظمت کی قسم، میری زندگی کے بڑے بڑے سرمایہ جات میں سے یہ عظیم سرمایہ یہ ہے کہ میرے مرشد نے مجھے کہا تھا فقیر ہے اساں جو، یہ فقیر ہے ہمارا. تو میں اپنے مرشد کے یہ کہنے پہ میں یہ ہمارا فقیر ہے، میں اتنا اترا رہا ہوں، اتنا فخر کر رہا ہوں، اتنا شکر گزار ہوں. تو جس امت کو نبی پاک نے فرمایا ہو کہ امت میری امت ہے، اس امت کی خوش قسمتی کا کیا حال ہے؟ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی پاک کے ساتھ ان من اشد امتی لی حبا ناس یقولون من بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ من جمالہ. میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو کہے گا کہ میرا مال بھی لے لو، میری جان بھی لے لو، یا رسول اللہ ایک جھلک دکھا دو. لو رآنی، کاش وہ مجھے ایک جھلک دیکھ سکے، بے اہلہ ہی و مالہ ہی، اپنا گھر لٹا کر، اپنا مال لٹا کر. کون؟ امتی، میری امت میں سے ایسے بندے ہوں گے. اور بعض حدیثوں میں اس طرح بھی ہے، شیخ اکبر نے اس سے آگے بھی کچھ نقل کیا ہے. اس حدیث کو بیان کر کے شیخ اکبر محی بن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقا الیہم. یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد والے پیدا ہونے والے امتیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے شوق میں زاروں قطار رونے لگے. اللہ یار، ہمارے تیرے میرے ملاقات کے لیے حضور رو رہے ہو تو ہماری ساری زندگی کے آنسو حضور کے ایک آنسو کا قرضہ نہیں اتار سکتے. تو جس امت کے لیے حضور روتے رہے ہو، اس نبی کی امت کے ساتھ عظمت اور عفت کا کیا حال ہوگا. صرف بات اس لیے ہے کہ یہ امت نبی کی طرف منسوب ہو چکی ہے. یہ میرے یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے. میں نے ازواج مطہرات کا حوالہ قرآن سے دیا، چلتے چلتے بے شمار صحابہ کرام کے فردن حوالے دیے، اور تمام صحابہ کا حوالہ اکٹھا دیا، تمام اہل بیت کا حوالہ اکٹھا دیا، اور پوری امت قیامت تک آنے والی کا حوالہ اکٹھا دیا. بیچ میں کامن مشترک چیز کیا ہے کہ سب کے سب منسوب ہیں اللہ کے محبوب کی طرف. آقا کی
ایک اور شان، ایک اور جہت سے بھی عرض کرنا مناسب۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا ہر فیصلہ نہ مان لیں۔ فرمایا کیا؟ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو تھے انسان، صحابہ، اہل بیت، پوری امت، سب حضور کی طرف منسوب تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی اپنے معبود کی طرف منسوب کرتے ہوئے قسم اٹھائی ہے، رب کا، سنا تیرے رب کی قسم۔ اس جملے سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ کریم جب اپنا تعارف اور اپنا انتساب، یہ انتساب بحیثیت امتی، بحیثیت غلام یا بحیثیت اللہ سے اوپر ہونے، اللہ کو حضور سے نیچے ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے، یہ بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بات سے کہتے ہیں کہ اللہ اپنا تعارف اپنے معبود کے ذریعے سے کرا رہا ہے، اگرچہ اللہ حضور سے بڑا ہے۔ تو پہلے تو حضور سے چھوٹوں کی باتیں تھیں، اللہ جو خود حضور سے بڑا ہے وہ اپنا تعارف بھی اپنے محبوب کے ذریعے سے کروا رہا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے شعر و شاعریوں کے اندر بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نہیں تھے؟ انہوں نے کبھی حضور کو بیٹا کہا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، وہ حضور کو یا رسول اللہ کہتی ہیں، حضور کے ازواج مطہرات ہیں، وہ حضور کو شوہر کہہ کے پکارتی تھی، یا رسول اللہ کہہ کے پکارتی تھی۔ حضور کے ان کے داماد مبارک ہیں، وہ بھی چاچا ماما ابا کہہ کے نہیں بلاتے، وہ یا رسول اللہ کہہ کے عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے شاعروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ حولہ رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے دنیاوی رشتے ثابت ہیں لیکن رسالت کا رشتہ اوپر ہے۔ کوئی کچے پکے دلائل لے کے آ جائیں گے، کوئی شاذ، کوئی اکا دکا بات پکڑ کے لے آئیں گے، یاد رکھو ہمیشہ قول مختار لینا چاہیے، امت کا اور جمہور کا اور اجماع کا قول لینا چاہیے، ورنہ ہر موضوع پر آپ کو شاذ قول مل جائیں۔ میں ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا تھا، میں آپ ایک لطیف بات سنانے لگا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، طبیعت مبارک بھولی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کچھ اپنا جو چہرے کا موڈ تھا وہ اس طرح کا کچھ شو کرتے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے، حضور ہنس پڑے۔ تو چہرے کا انداز وہ بنانا کہ حضور ہنس پڑے۔ اب آپ بات کو سمجھیں، میں مکمل کوشش کر رہا ہوں کہ آداب کو ملحوظ رکھوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے وہ اپنے چہرے کے تیور اور انداز بدلتے تھے تو آقا خوش ہوتے تھے۔ تو جس بات پہ آقا خوش ہوں، ہماری جان بھی اس ادا پر قربان ہے۔ لیکن کیا ایسا ایک آدھ صحابی نے اگر کیا ہے تو کیا تم کہو گے کہ چلو جی آج ہم بھی یادگار پاکستان میں 50,000 کا اجتماع کرتے ہیں اور وہاں جا کر سارے کے سارے یہی کام کریں گے کیونکہ ایک آدھ دفعہ ایک صحابی نے ایسا کیا تھا؟ ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں، یہ انڈیویجول، انفرادی اور ایک کہیں ایک آدھ دفعہ کا شاذ واقعہ ہے۔ اس طرح ایک آدھ دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، دیکھنا یہ چاہیے اور لینا اس کو چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا ہے اور اکثر حدیثوں میں آیا ہے، جو قول مختار ہے اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمومی طور پر جس کے اوپر چسپاں ہوتی ہوں اس کو لینا چاہیے۔ تو واپس آتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا اور رشتوں کا درجہ بعد میں اور رسالت کا درجہ اوپر رکھنا، یہ امت کے لیے ادب کا تقاضا ہے۔ یہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے، آج ہم آقا کی محبت، آقا کے میلاد اور آقا کی شان بیان کرنے کے ماحول میں بیٹھے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کی امت کے دلوں میں پیدا کرنا، آقا کی شان اس انداز سے بیان کرنا جس سے حضور کی محبت حضور کی امت کے دلوں میں پیدا ہو، یہ ہم پر واجب ہے۔ دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے
کہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف اور صرف محبت نعرے لگا کے اور رات 2-3 بجے تک محفلیں کر کے صبح کی نماز چھوڑ دینا یا شریعت کی پابندی چھوڑ دینا، صرف نعت پڑھ کے سن لینا کہ میری جنت واجب ہو چکی ہے، جتنے آئے بیٹھے ہو سارے جنتی ہو، اس قسم کی باتیں، یہ ٹھیکہ کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے سخت منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی فوت ہو گئے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ مہاجر صحابی تھے، انصاری جن کے یہ بھائی بنائے گئے تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہاں یہ بیمار ہوئے، ان کا وصال ہوا۔ اس گھر کی ایک بچی تھی، بہن تھی، انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عثمان بن مظعون جنتی ہے، میں نے اتنا شریف انسان نہیں دیکھا۔ کسی کے گھر میں رہنا اور شرافت سنبھال کے رہنا، یہ صحابہ کرام کا ہی کام تھا۔ تو نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عثمان بن مظعون کے بارے میں مکمل حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن اس طرح کی بات دعوے سے نہ کیا کرو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ جنتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں ادھر سے حکم پا کر ایسی بات کروں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی اٹکل اور اندازے سے ایسی بات نہ کیا کرو۔ فرمایا میں بھی اللہ کی درگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، لیکن میں محتاط بات کر رہا ہوں، آپ دعویٰ کیوں کر رہی ہیں؟ پھر انہوں نے اگلے دن آ کے بتایا، یا رسول اللہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ ہے جو پھوٹا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیک اعمال ہیں، اس کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر چل رہے ہیں۔ یعنی مغفور ہونے، آپ نے مفہوم تو واضح کر دیا، لیکن منع کس بات سے کیا کہ یہ جو ڈٹ کے دعوے ہوتے ہیں ان سے لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ، جہاں میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں، اللہ سے توقع رکھتا ہوں، بندہ نیک تھا، آثار ایسے ہی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا۔ یہ ڈٹ کے دعوے کرنا ہماری اسٹیجوں پر جب سے آیا ہے، لوگوں کو بد عملی اور بے عملی کا شکار کرنے کی سازش شروع ہو چکی۔ سنا، رنگو رنگ سہیلیاں، رنگو رنگ گھڑے، بھگیا اسدا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کرے مرتے وقت کلمہ کی یاری ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ 5 چیزیں آقا نے فرمائی، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم ہے۔ میں ڈھلا تھا اس طرف کہ محبت کی باتیں تو میں نے کی، لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ ہیں کہ حضور کا کہنا بنا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اس حدیث کو میں نے شعروں میں ڈالا ہے، وہ میں شعر آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ عوام کو، بچوں کو، ضعیف العمر لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ شعر یاد ہو جائے تو حدیث کا ترجمہ آسان ہو جاتا۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ دوبارہ سن لیں، حدیث مکمل ہوگی۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ 5 روزانہ 3 سالانہ، 5 روزانہ کی 3 سالانہ کیا ہے؟ 5 روزانہ 3 سالانہ انا نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ اب ایک بات اور سن لیں، حدیث تو مکمل ہو گئی تھی نا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نوں جا، یہ 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، حدیث مکمل ہو گئی۔ اب یہ 5 روزانہ 3 سالانہ والا شعر وکھرا کیوں لکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے میرے جیسے غریب آدمی کا اسلام اور آسان ہے۔
زکوٰۃ بھی وہ دے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے، حج پہ بھی وہ جائے گا جو امیر آدمی ہوگا۔ ہمارے جیسے غریب آدمی کا اسلام اور آسان ہے، ہمارے لیے تو کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں نا، کلمہ ذکر درود کرتے رہو، کلمہ درود کرتے رہو، تو نماز روزہ کرتے رہو۔ زکوٰۃ اور حج کے لیے پیسے چاہیے، تو غریب آدمی کا اسلام اور جو کہ آسان ہے، اس لیے یہ دو چیزیں الگ سے ہم نے رکھ دی ہیں کہ 5 روزانہ 5 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ تو میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے والی چیزیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی ربوبیت کو حضور کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے رب کا، تیرا رب۔ امہات المومنین بھی ازواج حضور کی، علی المرتضیٰ بھی بھائی حضور کے، صدیق اکبر بھی صحابی اور یار حضور کے، حضرت اسامہ بن زید بھی حضور کے، حضور کے چچا عباس بھی حضور کے، پوری امت بھی حضور کی، تمام صحابہ بھی حضور کے، تمام اہل بیت بھی حضور کے۔ اور حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا ظہور اور اظہار کیسے ہوگا، ہم نے حضور کی محبت کو نبھا کر دکھانا کیسے ہے؟ صرف اور صرف ایک ہاتھ چک 2 ہاتھ چک، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو بچے بھی کر لیتے ہیں، مزہ تب آئے گا جب تو کم از کم 5 روزانہ 33 سالانہ کر کے نبھائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی غلام مصطفیٰ ہے۔ سونا عشق کے ساتھ عمل کو ملوز رکھیں۔ بے عمل عاشق دین کی رسوائی کا سبب بنتا ہے، اور بے محبت عمل کرنے والا دین کے اندر خشکی پیدا کرنے اور فسادات پیدا کرنے اور بندوقیں نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ جن کے دلوں میں محبت نہیں تھی حضور کی، وہ اللہ اکبر کہہ کے حملے کر دیتے تھے اپنوں پر ہی، مسلمانوں پر ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں دولتیں عطا فرمائے، محبت حبیب بھی عطا ہو اور اطاعت حبیب بھی ہمیں عطا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔